بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مادری چینل کے ناظرین، مچھلی انسانی صحت کے لیے نہایت اہم غذا ہے۔ اس میں آیوڈین ہوتا ہے جو صحت کے لیے بڑا اہم ہے۔ مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ دل کے مریضوں کے لیے مچھلی بہت فائدہ مند ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے ہفتے میں کم از کم 2 بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے، اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ مچھلی کے سر کی یخنی، جسے سوپ بھی کہتے ہیں، آنکھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور بہت سی خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ان عظیم نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں بن مانگے اتنی بہترین نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبرنامے کو، اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، ویدر ڈیسک میں دیکھیں گے موسم کی خبریں۔ دارالمدینہ پیکج میں ہوگا ایک ایجوکیشنل وزٹ۔ ویڈیو ریویو میں دیکھیں گے ایک زبردست کلپ، مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ، عرس مبارک اور ایک اسپیشل رپورٹ۔ اور کلپ ڈیسک میں سنیں گے ایک زبردست کلام۔ ایکٹیویٹی ڈیسک میں ہوگی سنو سمجھو سیکھو کی ایکٹیویٹی، شرارت بڑے پیکج کی شرارتیں، اور چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ویدر ڈیسک کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج فہد بھائی ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، میں ہوں فہد، اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں موسم کی خبریں۔ پانی اللہ پاک کی انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر پانی نہ پیا جائے تو انسان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم نے اللہ پاک کی قدرت سے برسنے والے پانی کے بارے میں بتانا ہے۔ کہیں تو بارش سال کے 12 مہینے ہی برستی ہے، اور کہیں یہ موسم کے لحاظ سے۔ آج کے اس اسپیشل رپورٹ میں ہمیں اسنو کے بارے میں بھی بہت کچھ پتہ چلنے والا ہے۔ آج میں آپ کو برف باری کے بارے میں بتاؤں گا، یہ کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، اس ویدر میں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ سب آج کی اس اسپیشل رپورٹ میں میرے ساتھ رہیے گا، اور انفارمیشن کی ذہن نشی کرنا نہ بھولیں۔ پیارے بچوں، بہت ہی سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو پانی کے جمنے کو برف کہتے ہیں، جو سولڈ فارم میں ہوتی ہے۔ بارش کے قطرے جو چھوٹے چھوٹے کرسٹلز بن کر زمین پر گرتے ہیں، انہیں برف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹھوس مادہ ہے جس کا سرفیس فلیٹ ہوتا ہے اور کونے نوکیلے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، برف باری کسی ایک کرسٹل یا بہت سارے کرسٹل کے جھرمٹ سے بنتا ہے۔ انہی جھرمٹ کو سنو فلیکس کہا جاتا ہے۔ بچوں، برف بادلوں میں بنتی ہے، آبی بخارات کی مدد سے، جو گیس کی شکل میں پانی ہی ہوتا ہے۔ اگر بادل ایسی جگہ پر ہے جہاں موسم ٹھنڈا ہو تو بارش کا پانی جمنے لگتا ہے اور برف کے کرسٹلز میں بدل جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ایسا عمل کب ہوتا ہے؟ جب درجہ حرارت کم سے کم ہوتا ہے تو پانی کے بخارات خود ہی جم کر برف کے کرسٹلز بنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جیسے بارش کا پانی بادلوں میں دیر تک رہ سکتا ہے، اسی طرح برف کے کرسٹلز بھی بادلوں میں اوپر رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھاری ہو چکے ہیں تو وہ زمین پر برس بھی سکتے ہیں۔ جب بہت سارے کرسٹلز زمین پر گرتے ہیں تو یہ آپس میں مل کر گرتے ہیں، جسے سنو فلیکس کہتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک سنو فلیک میں 100 سے بھی زیادہ کرسٹلز ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ برف کی الگ الگ آئس کرسٹلز بھی گرتے رہتے ہیں۔ سنو فلیکس جو آپس میں آسمان سے مل کر برستے ہیں، ان کا ایک منفرد ڈیزائن ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو سنو فلیکس ہوتی ہیں ان کے 6 پوائنٹس یا پھر یوں کہہ لیں کہ 6 سائڈس ہوتی ہیں۔ سنو فلیکس بنیادی شکلوں میں نظر آ سکتے ہیں، جیسا کہ پلیٹ، اسٹارز، نیڈلز، ڈینڈرائٹس، کولمز اور آرے ٹیڑے۔ سنو فلیک کو برف کا تودا بھی کہتے ہیں، جس کی شیپ بادل میں موجود نمی اور درجہ حرارت کی کوانٹٹی پر بیس کرتا ہے۔ عام طور پر برف باری کلائمیٹ اور لیونگ بینگز کو بہت متاثر کرتی ہے۔ زمین کے جتنے حصے پر
पर बर्फ मौजूद होती है उतना हिस्सा हवा को ठंडा कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ या तो सूरज की रोशनी को जज़्ब करती है या रिफ्लेक्ट करती है। बर्फ अगर बरसों तक जमी रहे तो बड़े बड़े स्लैबों में बदल जाती है जिसे ग्लेशियर कहते हैं। जब ये पिघलते हैं तो इंसानों और हैवानात के लिए फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जबरदस्त। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं दारुल मदीना पैकेज की तरफ। जी बिल्कुल, तो आइए चलते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। दारुल मदीना कराची कैंपस के तलबा का मकली ठट्टा का तालीमी दौरा। तालीमी दौरे से तलबा की मालूमात और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले मजमून को और मालूमात को बेहतर अंदाज से समझने में मदद मिलती है। दारुल मदीना का निसाब अपने तलबा को हर साल तालीमी दौरों के मौके फराहम करता है जिसकी मदद से तलबा अपनी समझने की सलाहियत को बेहतर बनाते हैं। दारुल मदीना बॉयज हाई स्कूल कराची कैंपस के तलबा ने मकली ठट्टा के कब्रिस्तान का तालीमी दौरा किया। मकली का शुमार दुनिया के अजीम तारीखी विरसे में किया जाता है। इस तालीमी दौरे से तलबा की मालूमात और मुशाहिदे में भी इजाफा हुआ जिससे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। नमाज की अदायगी के साथ साथ दीन की दावत को आम करने का सिलसिला भी हुआ। बच्चों ने दर्स का सिलसिला किया और सुन्नतों की खिदमत के लिए खुद को तैयार करने का अज़म भी किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो रिव्यू की तरफ। ज़ैन भाई, इस हफ्ते आप क्या लाए हैं? कोई पोयम या गुलाम रसूल का कोई एपिसोड? जी, मैं आपको और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को एक साद और सादिया की एपिसोड दिखाता हूँ जिसमें हमें एक जबरदस्त पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। राबिया, ये आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? सरप्राइज है, देखेंगी? दिखाएं? मकड़ी, मकड़ी। डर गई, डर गई। ये तो बस एक टॉय है। हैं? ये टॉय है? दिखाएं? ये मकड़ी कितनी रियल लग रही है। कितना मजा आया ना? लेकिन आपने तो मुझे डरा ही दिया था। किसी और को डराए? आइडिया। ये क्या है? मकड़ी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आपी ये नकली मकड़ी है। हम मजाक कर रहे थे। डरे नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे भाई, ये शोर कैसा है? देखिए बाबा जान, ये मुझे मकड़ी से डरा रहे हैं। अरे ये मकड़ी? अंकल, ये मकड़ी नकली है। ये तो बस एक टॉय है। मगर बेटा, इससे डराना बहुत बुरी बात है। क्यों बाबा जान? एक तो अपनी तफरीह के लिए किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है और इस तरह खौफजदा करने से दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। वाकई मेरी तो जान ही निकल गई थी और मेरी हालत भी बुरी हो गई थी। बेटा, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन, यानी किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान को डराए। हमें अपने किसी भी अमल से किसी मुसलमान को नहीं डराना चाहिए, ना किसी कीड़े मकोड़े से डराएं, ना किसी खिलौने वगैरह से। बाबा जान, आपने बहुत अच्छे हदीस पाक बताई। ये हदीस पाक हमें भी याद करवा दे। मैं पढ़ता हूँ, आप सब इसे दोहराएं। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान को डराए। कि वो किसी मुसलमान को डराए। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। देखा फैजान भाई, आपने किसी को डराना नहीं चाहिए क्योंकि ये बुरी बात है। जी, मुझे उम्मीद है कि हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी इस पैगाम को खूब अच्छे से समझ लिया होगा। अल्लाह पाक हमें मिलजुल कर दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं एक और रिपोर्ट की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे पास मदनी मुज़ाकरे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा।
مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں اور پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کیے جاتے ہیں مختلف سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ، اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں۔ مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے۔ اور جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ کوئی اللہ پاک کے خوف یا اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں رو رہا ہو تو دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ امیر اہل سنت نے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی بزرگ کا قول ہے، کسی کو روتا دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ وہ دل سے رو رہا ہے یا دکھاوے کے لیے، بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے رونا چاہیے۔ یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ آپ بھی اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے سن سکتے ہیں، اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اسپیشل رپورٹ کی طرف۔ بچوں کا خبرنامہ میں ہوں عثمان اور میں اسپیشل رپورٹ کے سیگمنٹ میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ایسی ہی معلوماتی اسپیشل رپورٹنگ سیگمنٹ میں آپ کو ہم بتائیں گے 2 سیز کے بارے میں، جو دنیا میں ایک عجوبہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ 2 سیز یعنی 2 دریاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں لیکن ملتے نہیں۔ یہ انسانی سوچ کو ہلا دینے والا اللہ پاک کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ پیارے بچوں، دنیا میں 2 ایسے سمندر ہیں جو آپس میں نہیں ملتے۔ ایک کا نام بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن، جو دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ بحر الکاہل زمین کے کل رقبے یعنی ایریا کا 1/3 یعنی 100 میں سے 33% تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا میڈیٹرینین سی کہلاتا ہے۔ سائنسدانوں کا مزید ماننا ہے کہ کسی قسم کی نہ نظر آنے والی رکاوٹ ان دونوں دریاؤں کے درمیان موجود ہے جو انہیں آپس میں ملنے سے روکتی ہے، یعنی دریاؤں کا پانی ایک ساتھ بہہ تو رہا ہے لیکن آپس میں بغیر رکاوٹ کے ایک حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ 2 سیز جبل موسیٰ سے قریب ہے جو بر اعظم افریقہ کے ملک موروکو میں موجود ہے۔ دراصل یہ بات سائنسدانوں کو بھی قرآن پاک پر یقین رکھنے پر راضی کر چکی ہے، جسے وہ مزید رہنمائی کے لیے قرآن میں ہی تلاش کرتے ہیں۔ اگر دنیا کا نقشہ دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر الگ الگ سمندر موجود ہیں۔ یہ زمین کے الگ الگ خطوں میں بنے ہوئے الگ الگ سمندر ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جن میں تقریباً باڈی آف واٹر ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، یعنی پانی کا جسم ایک ہی جیسا بناتے ہیں۔ زمین کے کسی حصے پر جب ایک سے زیادہ سمندر یا ایک سے زیادہ دریا بہتے ہیں تو ان میں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ یا تو ملتے ہیں یا پھر دونوں آپس میں مل کر بہتے ہیں اور اپنے اپنے رنگوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ 2 سیز کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ 2 الگ الگ سمندر یا دریا کا پانی ایک ساتھ بہہ تو رہا ہے لیکن دونوں کے رنگ بالکل الگ الگ ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ انگریزی میں بارڈر آف دی اوشنز بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے کہ پانی کہنے کو تو ایک ساتھ بہتے ہیں لیکن دونوں پانیوں کی خصوصیات میں فرق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، لیکن دونوں میں ایک بات یکساں ہے کہ دونوں ہی پانی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ ریحان بھائی کوئی کلام تو سنا دے جس سے مزے کو مزہ آ جائے۔ جی میں آپ کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو ایک زبردست کلام سناتا ہوں۔ کلام کا نام تو بتا دیں فیضان بھائی۔ فیضان بھائی، ہمارا پسندیدہ پروگرام 135 میں بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام وہ کمال حسن حضور ہے، نعتخواں بھائی نے پڑھا ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع
خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہانگی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہانگی یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کلپ ڈیسک کے بعد باری ہے ایک اور ڈیسک کی اور وہ ڈیسک ہے ایکٹیویٹی ڈیسک زیدان بھائی ایکٹیویٹی ڈیسک میں کیا ہوگا جی اس میں آپ کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو مختلف پروگرامز کی ایکٹیویٹی دکھاؤں گا جی زیدان بھائی ویسے بھی ہمارے کڈس مدنی چینل کے پروگرام کی ایکٹیویٹیز مشہور ہیں جی آج میں آپ کو سنو سمجھو سیکھو کی ایک ایکٹیویٹی دکھانے لے جا رہا ہوں ایکٹیویٹی کا نام ہے شیر سے سیکھو جی تو آئیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ
میں ہوں زین اتاری۔ آج ہم جانیں گے مقام ابراہیم کے بارے میں۔ بچوں، مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر کے فاصلے پر ایسٹ کی طرف موجود ہے اور اس مبارک جگہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ مقام ابراہیم ایک جنتی پتھر ہے اور اس جنتی پتھر کو مقام ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مبارک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے۔ بچوں، تقریباً 4000 سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان اس پتھر پر موجود ہیں اور یہ پتھر کئی سال کھلے آسمان زمین پر رکھا ہوا تھا۔ اس دوران بارشیں بھی ہوتی رہیں اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اور یہ پانی میں ڈوبا رہا، مگر اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مبارک پتھر پر کیوں اور کب کھڑے ہوئے تھے۔ تو بچوں، کعبہ شریف کی تعمیر کے دوران جب کعبہ کی دیواریں اونچی ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، کوئی پتھر لے آؤ کہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار کو بنایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کو ڈھونڈنے کے لیے ابو قبیس پہاڑ پر گئے۔ راستے میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو ایک پتھر بتاتا ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دنیا میں آیا اور اسے حضرت ادریس علیہ السلام نے اس پہاڑ میں دفن کر دیا تھا۔ اس جگہ چھوٹے بڑے 2 پتھر دفن ہیں۔ چھوٹے پتھر کو کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دے تاکہ ہر طواف کرنے والا اس کو چوما کرے، اور بڑے پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی عمارت بنائے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں پتھر لے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو باتیں بتائیں اس کا بھی بتایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، یعنی چھوٹے پتھر کو کعبے میں لگایا اور بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی دیواریں بنائیں۔ جنتی پتھر کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جیسے جیسے کعبہ کی عمارت اونچی ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس پتھر کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ اس برکت والی جگہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ نیو انفارمیشن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ جی تو دوستوں، کیسا لگا آپ کو؟ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک شرارت بھرا پیکج جسے دیکھ کر آپ انجوائے بھی کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں ہمارا شرارت بھرا پیکج۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبر۔ پوری نماز میں آپ نے مجھے تنگ کیا ہے، اب مجھے درود شریف پڑھنے دیں، بلکہ آپ بھی جا کر تسبیح لے کر آئیں اور درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ آہستہ پڑھیں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پہلے آپ نماز میں شرارتیں کر رہے تھے اور آپ درود پاک پڑھنے نہیں دے رہے۔
بیٹا کیا ہو گیا, کیوں چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا بابا جان, حسان نے مجھے صحیح سے نماز بھی نہیں پڑھنے دی اور درود پاک بھی چلا چلا کر پڑھ رہے ہیں. میں بار بار انہیں سمجھا رہا ہوں لیکن یہ مانتے ہی نہیں. حسان بیٹا یہ تو بہت ہی بری بات ہے. نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے. اس میں مستی مذاق کرنا, شرارتیں کرنا بہت بری بات ہے بیٹا. اور درود پاک پڑھنے والے پر تو اللہ پاک کی خوب رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ کو تو عرفان بھائی کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنا چاہیے تھا. بابا جان میں تو درود پاک ہی پڑھا تھا. لیکن آپ شرارتیں بھی تو کر رہے تھے نا بیٹا. سوری بابا جان, سوری بھائی, آئندہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا, شرارتیں بھی نہیں کروں گا. ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات. اب دونوں بھائی مل کر درود پاک پڑھو. بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اس زبردست خاکے کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اور بہت کیوٹ سا خاکہ. جی, جس میں ہم دیکھیں گے کہ کسی چھوٹے سے کام سے کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. جی تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں چھوٹا کام بڑا فائدہ. بچوں کا خبرنامہ, 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 بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. زہیب بھائی آپ نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی؟ او نہیں. تو اب پڑھ لیجئے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. خبرنامہ, خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ. زہیب بھائی کیا آپ نے دانت صاف کر لیے؟ اسحاق بھائی صبح کر لوں گا. زہیب بھائی دانت اللہ پاک کی ایک بہترین نعمت ہے جن کی وجہ سے ہم غذا کو اچھے سے چبا کر کھا سکتے ہیں. جس طرح ہم اپنے بدن کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح دانتوں کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بات تو صحیح ہے آپ کی. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسواک کرو, مسواک کرو, میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. ٹھیک ہے اسحاق بھائی, اب سے میں بھی دانتوں کی صفائی کا خیال رکھوں گا. میں ابھی مسواک کر کے آتا ہوں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور اب سب سے آخر میں وقت ہوا ہے ہماری سب سے آخری رپورٹ کا, جس میں ہم آپ کو بہت اہم شخصیت کے بارے میں بتائیں گے. تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں ہماری یہ رپورٹ. بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ, اسلامی سال کے چھٹے مہینے جمادی الاخری میں بھی اعراس کا سلسلہ ہوتا ہے. آج ہم ایک ایسی عظیم پرسنالٹی کے بارے میں سنیں گے جن کی دینی خدمات سے آج تک مسلمان فیض حاصل کر رہے ہیں, جنہیں دنیا امام غزالی کہہ کر پکارتی ہے. جی ہاں, میری مراد حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کی ولادت خراسان یعنی ایران میں ہوئی. وہیں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی مختلف علوم حاصل کرنے, انہیں پھیلانے اور مسلمانوں کی اصلاح میں گزری. پہلے بغداد شریف اور نیشا پور میں, اس کے بعد اپنے علاقے طوس میں ٹیچنگ کا سلسلہ شروع کیا. آپ نے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کی ایک بہترین جماعت تیار فرمائی. آپ نہ صرف ایک بہترین پریچر تھے بلکہ ایک بہترین رائٹر بھی تھے. آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی جن میں احیاء العلوم, منہاج العابدین, کیمیائے سعادت بہت مشہور ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 14 جمادی الاخری 505 ہجری میں طوس کے مقام پر ہوئی. اللہ پاک کی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. مزید خبروں اور ڈھیر ساری معلومات کے لیے دیکھتے رہیے بچوں کا خبرنامہ. اور اچھی تربیت اور دین اسلام کی نالج حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے کڈز مدین چینل. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, بچوں کا خبرنامہ, خبرنامہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.